گھنے جنگلات، بلند پہاڑوں اور موزوں آب و ہوا کا حامل آزاد کشمیر کا خطہ جنگلی حیات کا بہترین مسکن سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں متعلقہ اداروں کے حکام اور عملے کی غفلت کے باعث ان نایاب جنگلی جانوروں کو انسانی آبادیوں کے قریب آتے ہی موت کی نیند سلا دیا جانا معمول بن چکا ہے۔ جب بندہ راستے سے آبادی سے گزر رہا ہے، کوئی بچہ جا رہا ہے مال مویشی لے کے، چیتا اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ آگے سے کیا کرے؟ وہ قانون کو دیکھے کہ وائلڈ لائف والوں کا یہ قانون ہے، تو یہ قانون آ کے مجھے بچائے گا۔ انسانوں کے تحفظ کے لیے، آبادیوں کے تحفظ کے لیے جو ہے نا، یہ محکمہ وائلڈ لائف کے جو انہوں نے اپنے ملازمین رکھے ہوئے ہیں، جن کو انہوں نے جنگلوں میں بھیجا ہوتا ہے، وہ جا کے لکڑیاں جو ہے نا وہ بھیجتے ہیں عوام کے اوپر۔ اصل جو ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو آگاہی دینا، عوام کو آگاہی دیں کہ ان جیتوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، ان کو کس طرح بھگایا جا سکتا ہے، نقصان بھی نہ ہو ان کا، یہ ان کی نسل بھی بچ جائے اور انسان جو ہے نا اس نے اپنی جان کو بھی بچا لے۔ اس محکمے میں کروڑوں کے فنڈ اس میں ہوتے ہیں، تندوے گاؤں میں آ جاتا ہے، لوگوں کو نقصان مل جاتا ہے، تو اس کو بے ہوش کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے نا ایک دن گزر جاتا ہے، دو دن گزر جاتا ہے، ان کے پاس دوائی نہیں ملتی۔ لوگوں کی جانب سے جہاں جنگلی حیات کی نگرانی کے ساتھ انہیں آبادی سے دور رکھنے کے نظام میں نقائص پر شکایات کی جا رہی ہیں، تو ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگلات کا بے دریغ کٹاؤ، شکار کا بڑھتا رجحان اور عملے کی غفلت کے ساتھ عوامی نقصانات کا حکومتی سطح پر ازالہ نہ ہونا بھی مسائل کا سبب ہے۔ زمانہ بدل گیا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے اور وائلڈ لائف میں کمی ہو رہی ہے شکار کے رجحان کی وجہ سے، یا جنگل ختم ہو گئے ہیں، یا آبادیوں کا پھیلاؤ ہے اس وجہ سے۔ تو اب اس کو ایک نئے انداز سے مینیج کرنے کی ضرورت ہے اور یہ عرصہ دراز سے محسوس کی جا رہی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں جو ان معاملات کو مینیج کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دفاتر روزگار بن جاتے ہیں، اور یہی وائلڈ لائف کا جو محکمہ آزاد کشمیر میں ہے اس کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہو گیا ہے کہ وہ دفتر روزگار ہو گیا ہے۔ جو فنڈز انہیں ملتے ہیں اس کام کے لیے کہ وائلڈ لائف کو محدود رکھا جائے اپنے علاقوں تک، جو ان جنگلات تک، اپنے ٹھکانوں تک، تو وہ ادارے اپنا کام کر نہیں رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ خوراک کی تلاش میں پھر جب آبادیوں میں آتے ہیں، بستیوں میں آتے ہیں، تو پھر لوگ انہیں درندہ سمجھ کر یا موذی سمجھ کر ان پر یلغار کرتے ہیں۔ مسلسل ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جو نایاب جنگلی حیات تھی اس پہ لوگ وار کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک پرانا زمانہ ہوتا تھا، اس وقت کی اور بات تھی، لیکن اب یہ اس حوالے سے اویئرنیس پیدا کی جانی چاہیے۔ تو یہ اویئرنیس پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ یہ اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، اس گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو ذمہ دار ہے، جس کا کام ہے ان چیزوں کو مینیج کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، ہم کاغذی کام پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں عملی کام کی بجائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک منظم مہم شروع کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے کہ لوگ بہتر انداز سے اس چیز کو سمجھیں کہ وائلڈ لائف کتنی ضروری ہے ہمارے ماحول کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو اس کو پریزرو کرنے کے لیے سوسائٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جن کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، جو اسی کام کے لیے بنائے گئے ہیں اور اسی کام کو مینیج کرنا جن کا مقصد ہے۔ آزاد کشمیر میں حالیہ دنوں کے دوران آبادی کا رخ کرنے والے 2 نایاب تیندوے بھی مارے جا چکے ہیں۔ متعلقہ محکموں اور اداروں کے حکام کی عدم توجہی کے باعث آزاد کشمیر میں یہ نایاب جنگلی حیات اب معدوم بھی ہو رہی ہیں۔